بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغربی ممالک میں جو مسائل پیش آتے ہیں ان میں سے 16واں مسئلہ ہے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ذبائح کا حکم، کہ وہاں پر سلاٹر ہاؤس ہوں یا گوشت کی دکانیں ہوں، مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہیں یا عیسائیوں کی بھی ہوتی ہیں، تو ان کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے جانور کا حلال ہونا حرام ہونا، ایسے ہی ان کی ہوٹلوں میں جو کھانا بنایا جاتا ہے اس میں گوشت وغیرہ بنتا ہو تو اس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس لیے کہ یقینی طور پر تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ انہوں نے یعنی عیسائیوں نے یہودیوں نے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ، یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے، ان کی ہوٹلوں کا گوشت کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ ظاہر سی بات یہ سوال صرف مغربی ممالک کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب جن کی ذبیحہ کو قرآن نے حلال کہا ہے یا حدیث میں اس کے ذبیحہ کو حلال کہا گیا ہے، تو اس کی حلت آج بھی موجود ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی جو رائے ہے وہ بہت ہی مناسب رائے ہے اور معتدل رائے ہے۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میری رائے جس کو میں فیما بینی و بین اللہ حق سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ صرف ذبح کرنے والے کے اہل کتاب میں سے ہونے کی وجہ سے ذبیحہ حلال ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، بلکہ ذبح کرتے وقت اہل کتاب کا بسم اللہ کہنا ضروری ہے، شرائط ذبح کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی ذبیحہ حلال مانا جائے گا۔ جیسا کہ کسی مسلمان کا مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ حلال نہیں مانا جائے گا جب تک کہ خود مسلمان جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اس وقت تک اس کا ذبح کیا ہوا بھی حلال نہیں مانا جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ذبح کر رہا ہو اور شرائط ذبح نہیں پائے جائیں اور وہ بسم اللہ نہ کہے تو مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، تو پھر اہل کتاب اگر ذبح کریں اور وہ بسم اللہ نہ پڑھیں اور شرائط ذبح نہ پائے جائیں تو ان کا ذبیحہ کیسے حلال مانا جائے گا۔ تو اس لیے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے مسلمان اور اہل کتاب میں یکساں بات ہے کہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ اہل کتاب اور مشرکین کے ذبیحہ میں فرق کرنے کی وجہ کیا باقی رہ جائے گی؟ یعنی مشرکین کا ذبیحہ حرام ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ کیوں اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال مان رہے ہیں جبکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، پھر بھی ان کے ذبیحہ کو حلال کیوں مان رہے ہیں؟ اس واسطے کہ پہلے یعنی عہد نبوی میں، عہد صحابہ میں جو اہل کتاب تھے وہ شرائط ذبح کا لحاظ رکھتے تھے جیسا کہ مسلمان شرائط ذبح کا لحاظ رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ذبیحہ کو حلال کہا گیا، مشرکین کے ذبیحہ کو حرام کہا گیا۔ اب اگر اہل کتاب بھی مشرکین کی طرح وہ ذبیحہ کے شرائط کا لحاظ نہ رکھتے ہوں اور بسم اللہ نہ پڑھتے ہوں تو پھر ان کے ذبیحہ کو حلال کہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی فرق کرنے کی۔ تو اس اصول کے پیش نظر اہل کتاب کا ذبیحہ اس وقت حلال مانا جائے گا جب وہ شرائط ذبح کا لحاظ رکھیں اور بسم اللہ پڑھیں، اور اگر وہ تو اس لحاظ سے آج کل کے یہود و نصارہ جن کی بڑی تعداد وہ ہے جو شرائط ذبح کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، جو ان کے اصلی مذہب میں ان پر خود واجب ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، لیکن وہ لوگ نہیں کہتے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہی کہا جائے گا کہ شرائط ذبح سے ذبیحہ حلال ہوگا، شرائط ذبح نہیں پائے جائیں تو ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر اہل کتاب یورپ اور مغربی ممالک کی ہوٹلوں میں یا وہاں کے مذبح خانوں میں، وہاں کے سلاٹر ہاؤس میں گوشت یا جانور ذبح کیا جاتا ہو بسم اللہ پڑھ کر اور شرائط ذبح کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو پھر وہ جانور حلال ہوگا، محض اہل کتاب کے ذبح کر دینے کی وجہ سے اس جانور کو حلال نہیں مانا جائے گا۔